صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں، لیکن بہت سارے لوگ بیٹیوں کے ملنے پر اظہار ناراضگی کرتے ہیں، ناگواری کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، اس کے باوجود ایک انسان کا ناگواری کا اظہار کرنا یہ قابل غور بات ہے۔ اور صرف ہم ہی نہیں، بہت سارے انبیاء کرام، حضرت لوط علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹوں سے نوازا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بھی عطا فرمائی تھیں، بیٹے بھی عطا فرمائے تھے، لیکن بیٹے سارے ہی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں ہی اپنے پاس بلا لیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا۔ تو ساری مثالیں انبیاء کرام کی زندگی میں ملتی ہیں ہمیں۔ پھر ایک مسلمان ہو کر ناراضگی کا اظہار، ناگواری کا اظہار، اور یہ ایک جاہلوں والی رسم ہے کہ جو حال کا یہ طرز عمل تھا کہ بیٹا ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا اور بیٹی ملنے پر ان کا غمگین ہو جانا۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں آتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جائے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اندر ہی اندر گھٹتا ہے، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور اس بری خبر کی وجہ سے اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے، اور کیا سوچتا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ اس کو ذلت کے ساتھ باقی رہنے دوں یا اس کو مٹی میں چھپا دوں، یعنی زندہ دفن کر دوں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتنے برے فیصلے کر رہے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے بندے کا یہی عمل کافی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت یعنی بیٹی پر ناگواری کا اظہار کرے۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر تم ان بیٹیوں کو ناپسند کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہوئی ہو۔ امام صالح فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کہ ہاں جب بھی بیٹی کوئی پیدا ہوتی تو وہ فرماتے کہ ہاں انبیاء کرام بھی بیٹیوں کے باپ رہے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر والدین کی نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ دفنانا حرام کر دیا۔ اسلام سے پہلے، اسلام کی روشنی سے پہلے جو حال عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اسلام نے ان کو آ کر بچایا ہے، یعنی عورت کو تحفظ اسلام نے دیا ہے۔ لہذا حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت کے زمانے میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا، اب میرے لیے کیا اس کی تلافی یا تدارک ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر ایک بیٹی کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس غلام نہیں ہے، ہاں البتہ اونٹ ہے،
تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیٹی کے بدلے میں ایک اونٹ ذبح کرو اور اس کی طرف سے صدقہ کرو۔ بیٹیوں کی اچھی پرورش پر اور ان کی پیدائش پر اظہار خوشی پر کیا ملے گا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا، جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ گئی، جاء یوم القیامہ انا وہوا، وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ میں اس کے ساتھ ایسے ملا ہوا ہوں گا، وضم اصابعہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ایسے جوڑ کر اشارہ کیا۔ اور ایک اور ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ دخلت انا وہوا، کہ میں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر آپ علیہ السلام نے ایسے 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ اور ایک اور روایت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 3 کی پرورش کی، یا 2 بہنوں یا 3 کی پرورش کی، یعنی اس کے اندر بہنوں کی پرورش کو بھی بیٹیوں کی پرورش کے ساتھ جوڑا، فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ ان سے جدا ہو گیا۔ جدا ہونے کے 2 مفہوم ہیں کہ وفات پا گیا یا پھر ان کی رخصتی کر دی، بیاہ دیا، تو فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور وہ جنت میں ایسے داخل ہوں گے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو جوڑ کر اشارہ فرمایا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اور وہ کچھ ہم سے کھانے کے لیے طلب کر رہی تھی۔ تو فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، البتہ ایک کھجور مجھے مل گئی، تو میں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دی۔ اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اپنی ایک بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا اپنی دوسری بیٹی کو دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر چلی گئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرماتی ہیں کہ میں نے اس کا تذکرہ آپ علیہ السلام کے سامنے کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے معمولی سی تکلیف بھی پہنچی تو یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی، جہنم کی آگ اس تک پہنچنے نہیں دیں گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرے، ان پر رحمت اور شفقت کے ساتھ پیش آئے، ان کی کفالت کرے، تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ جو حضرات سامنے بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے اچھے طریقے سے پرورش کرے، کیا اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری قوم یا وہ سارا مجمع جو اس وقت وہاں بیٹھا تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم ایک بیٹی کے بارے میں بھی آپ علیہ السلام سے پوچھ لیں گے تو آپ علیہ السلام ایک بیٹی کے لیے بھی یہی فضیلت بیان فرمائیں گے جو 3 یا 2 بیٹیوں کے لیے بیان فرمائیں گے۔ تو کس قدر اونچا مقام ہے، اور یہ اہمیت کس نے بیان کی؟ اسلام نے بیان کی۔ جاہلیت میں تو بیٹیوں کو اپنے لیے عار سمجھا جاتا تھا، تو گویا کہ عورتوں کی، بچیوں کے حقوق کی بات سب سے پہلے اسلام کرتا ہے۔ میں اس موقع پر کہنا چاہوں گا کہ حقوق نسواں کی آواز اٹھانے والے اور عورتوں کو برابری کے حقوق دلوانے والے اس وقت کہاں تھے جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا اور ان کو اپنے لیے عار سمجھا جا رہا تھا؟ اس موقع پر اگر بچیوں کو تحفظ دیا اور بیٹیوں کے حقوق کو بیان کیا اور بیٹیوں کو اپنے لیے عزت کا اور فضیلت کا سبب کس نے قرار دیا؟ وہ اسلام نے قرار دیا۔ اسلام وہ شفقت بھری چادر ہے یا شفقت بھری گود ہے کہ جیسے ماں کی گود ہوتی ہے اور اس میں تحفظ ملتا ہے،
اسلام کی گود میں بھی عورتوں کو بھی تحفظ ہے، مردوں کو بھی تحفظ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے۔